अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब कोई इंसान किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास चीज़ को हासिल करने के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, अपनी पूरी कोशिश लगा देता है, लेकिन आने वाली रुकावट उसे तोड़ देती है। वो सोचता है कि मैं सक्सेस हो चुका, मैं कामयाब हो चुका और मेरा काम बन जाएगा। मेरा जो मकसद है उस मकसद में मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उससे करीब पहुंचते पहुंचते लोगों की बातें, लोगों के इख्तिलाफ और दरमियान में आने वाली रुकावटें उसे तोड़ करके रख देती है और उसे यूँ लगने लगता है कि अब मैं अपने मकसद में या अपनी ख़ास चीज़ के तलब करने में कामयाब नहीं हो सकता। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है और हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। क्या है आखिर इसका असल राज? क्या ये किस्मत का खेल है? क्या इसमें हमारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई भलाई है, कोई बेहतरी है? क्या इशारा है इसमें? आइए इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आदमी शादी की सोच रहा होता है, आदमी कोई और अपनी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो करीब पहुँचते पहुँचते अपने मकसद में फ़ेल हो जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इंसान जब किसी चीज़ को हासिल करने के लिए और किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जाकर के वो नाकाम हो जाता है या उसे अपनी नाकामी नज़र आती है, तो ये एक इत्तिफाक नहीं होता है, बल्कि ये एक इशारा होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बाज़े मरतबा। क्योंकि इंसान की जो सोच है, जो फ़िक्र है और इंसान का जो इल्म है वो महदूद है, इसकी जो फ़िक्र है वो महदूद है। ये सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ को देखता है कि हमें रिश्ता करना है या निकाह करना है या और कोई चीज़ हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए हैं, तो हम उस ज़ाहिरी चीज़ को देख रहे होते हैं। अब उसका अंदर का क्या हाल है और अंदरूनी एतबार से क्या हालात है, हम उन तक नहीं पहुँच पाते। हमारी सोच, हमारा इल्म और हमारी फ़िक्रें वहाँ तक नहीं जा पाती और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हालात को बेहतर तरीक़े से जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेहतरी के लिए और हमारी बेहतरी के लिए और हमारी भलाई के लिए उस काम में रुकावट डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि जो चीज़ तुम पसंद कर रहे हो, जो चीज़ तुम्हें भली लग रही है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और जो चीज़ हमें बुरी लग रही है और बुरी देख करके हम फैसला कर देते कि चलो छोड़ो, इसको हमें नहीं करना है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है। तो इंसान तो सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से जो है एक फ़ैसला करता है अपने इल्म की बुनियाद पे और अपनी हिकमत की बुनियाद पे, तो वो फैसला कर बैठता है। लेकिन जब उसे अपने काम में नाकामी नज़र आती है, तो वो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के फ़ैसलों और अल्लाह के इशारे की तरफ वो नज़र नहीं डालता और टूट जाता है। तो अल्लाह की हिकमत और अल्लाह के इल्म और अल्लाह के फ़ैसलों की तरफ हमें नज़र रखना है और हमें टूटना नहीं है कि अगर मुझे इस काम में कामयाबी मिली है या मेरे मकसद में कोई बीच में रुकावट आ रही है, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना और सब्र करना। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा इंसान का अखलाक़ी रवैया और इंसान का जो किरदार है और इंसानी ज़िंदगी के जो रूहानी उसकी जो बीमारियाँ हैं, कभी गलत फ़ैसले कर बैठता है, कभी जज़्बात में आ जाता है, कभी लोगों की बातों में आ जाता है या अपनी नमाज़ें छोड़ रहा होता है, दुआ से कोई ताल्लुक़ नहीं, नमाज से, ज़िक्र से, अज़कार से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कामयाबी के करीब पहुँचते पहुँचते या अपने मकसद को हासिल करने के करीब पहुँचते पहुँचते वो अपनी नाकामी की तरफ वापस पलट आता है। वजह क्या है कि इसकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है और ये गुनाह और इन गुनाहों की नहुसत इसके लिए जो है नाकामी का ज़रिया बन चुकी है। तो अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ को सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। ज़िक्र, अज़कार, दुआ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इस्लामिक जो आमाल है, उनके ऊपर अपने आप को मुकम्मल तौर पर जमाए रखें। और किसी मौके पर अगर हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है तो उस पर सब्र करें और तवक्कुल करें कि आज के दिन अगर मेरे लिए एक रास्ता बंद हुआ है, कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं,
کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ میرے لیے ہزاروں راستے کھول دے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہو، میرے لیے بہتری ہو، اور میرے لیے جو راستہ بند کیا گیا ہے ہو سکتا ہے میرے لیے اس میں عافیت ہو۔ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جو فیصلہ فرما دے اس پر میں راضی ہوں۔ تو یہ صبر اور یہ اللہ پر توکل اور اعتماد اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور دل کے تزکیے کے اعتبار سے۔ تیسری چیز ہے آزمائش، امتحان، اس میں کامیاب ہونا، کہ زندگی میں آنے والی رکاوٹیں دراصل ایک امتحان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا صبر، ان کا یقین اور ان کے توکل کا بھی علم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر انسان کا اور ہر دل کا، بلکہ ذرے ذرے کا علم ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ ایک انسان کو بتانے کے لیے، ایک انسان کو جتلانے کے لیے کہ تجھے اتنی آسانیاں اور اتنی نعمتیں میں نے دے دی ہے، تھوڑی سی تکلیف تجھ پر ڈالتا ہوں اور میں تجھے آزماتا ہوں۔ مجھے تو علم ہے کہ تو کیسا ہے، تیرا دل کیسا ہے، اور تیرا ذہن کیسا ہے، تیری فکر کیا ہے، تیری سوچ کیا ہے، تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، ان سب چیزوں سے میں واقف ہوں۔ بس تو خود اپنے کو دیکھ لے کہ میں کس طرح سے، کہ اگر تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اس اللہ پر توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کہ تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، اور میں کس طرح سے جو ہے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نعمتیں اللہ نے ڈھیر ساری دے رکھی ہے، اب یہ بے فکر ہے کہ میری جو نظر ہے اسباب پر ہے، لیکن مسبب الاسباب، جو اللہ اسباب کو بنانے والا ہے، اور جو اللہ راستے نکالنے والا ہے، اور جو اللہ اس بندے کو چلانے والا ہے، جب اس پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس خود کو دکھوانا چاہتے ہیں کہ اب تک تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، اب مصیبت آ گئی تو تیری نظر مال پر ہے، دولت پر ہے، عزت پر ہے، شہرت پر ہے، کامیابی پر ہے، یہ جو اسباب بنائے ہوئے ان پر ہے، یہ تیرا کام بناتے ہیں یا میں بناتا ہوں، تیری نظر کس پر ہے؟ یہ آج ختم ہو گئے، کل میں تجھے دوبارہ سے تیار کر کے دے دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں خدا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں قدرت کی اشیاء کو، اور میری یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سب اشیاء، یہ سب چیزیں میری قدرت کے اندر ہیں، تو میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں، لیکن تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو اپنے آپ کو دکھا کہ میں کس طرح کا ایک انسان ہوں اور میرے معاملات کیسے ہیں۔ تو آزمائش اور اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب ہو کر کے دکھلانا، صبر کرنا، توکل کرنا، اور اللہ پھر اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو رکاوٹوں کے باوجود کھڑا کر دیتی ہے۔ قرآن بار بار ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور جب انسان صبر نہیں کرتا ہے، شکوہ و شکایتیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اللہ پر کامل اعتماد اور یقین کرنا یہ بھی ضروری ہے، کہ انسان پوری کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، کہ میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کر لی، اب میرا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ میرے لیے بہترین راستے نکال دے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان کسی نیک عمل کی، کسی اچھے کام کی اور کسی بہترین کام کی جب کوئی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، لیکن آخر میں جا کر کے کچھ شیطانی ذہن کے لوگ اور کچھ اس طرح کے لوگ اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شیطان ہوتا ہے کہ جو انسان کو اعمال کے اعتبار سے کمزور کرتا ہے، نمازوں میں اس کے خلل ڈالتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خلل ڈالتا ہے، اس کو نیک کام کرنے میں خلل ڈالتا ہے، اور کچھ شیطانی ذہن کے انسان ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان کو تکلیف پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اس کے ٹانگیں کھینچ کر کے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، کوئی بھی ہو، اپنے گھر کا فرد ہو، اپنے آس پاس ہو، اپنے پڑوسی ہو، ساتھ میں رہنے والے ہو، ساتھ میں میٹنگ میں بیٹھنے والے ہو، ساتھ میں ہمارے گروپ کے اندر رہنے والے ہو، کسی بھی طرح کے کہیں پر بھی ہو، وہ شیطانی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک انسان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں،
اور اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک شیطانی لوگوں کی طرف سے ایک رویہ، ایک ہتھ کنڈا، ایک کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکلے، چاہے وہ کیسی بھی صورتحال بنا کر کے پیش کرتے ہو۔ تو اس سے کبھی بھی خوف نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، اور صبح اور شام کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کے شر اور فتنے سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ تو مکمل طور پر ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کام کے اندر اگر رکاوٹ نہ آئے اور ہمارے کسی مقصد کو حاصل کرنے میں اگر ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف، کسی چیز کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، تو اس میں جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس سے لطف حاصل کرنے کا مزہ ہی کیا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ جب ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صبح سے دوپہر تک کڑی محنت کر رہا، اور پھر اسے جو بھوک لگ رہی ہے بڑی شدت کی، اور اب جو مرچ روٹی کے ساتھ اور چھاچھ اور دہی کے ساتھ جو اسے کھانے میں مزہ آئے گا، اس کا مقابلہ جو ہے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بننے والا بہترین قسم کا جو کھانا ہوتا ہے، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب ایک انسان اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور چونچلوں اور چمچوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ان کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے جب اپنی محنت اور اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے، تو اس کا مزہ، اس کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس میں بڑا ایک الگ ہی طرح کا جنون ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پر اپنے آپ کو لائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ایسا محسوس نہیں کریں گے کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوں اور میں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، میں نے بہت کوشش کر لی لیکن ناکام ہوتا جا رہا ہوں۔ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ پر اعتماد کرے اور صبر کرے اور اپنے کام میں مسلسل محنت کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔